السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کفریہ کلمات کا بیان جاری ہے، اور اس سے پہلے والے درس میں کفریہ کلمات کی دو قسمیں بتائی گئی تھی، ایک لزومی اور ایک التزامی۔ بہت ہی ضروری باتیں اس کے تحت اس سے پہلے والے درس میں شامل کی گئی تھی۔ اب یہاں ایک اور بات سوال کے طور پر شامل کرتے ہیں کہ کیا کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ اس کو کافر کہنا کیسا ہے؟ کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہنا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کیوں کہیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہہ دے تو کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا؟ تو اسی کے تعلق سے جواب ہے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو کافر کہا تو تعزیر یعنی سزا ہے۔ اب تعزیر کا تعلق بادشاہ اسلام سے ہوتا ہے، یعنی یہ والی جو سزا ہے وہ بادشاہ دے گا، کہ کسی مسلمان کو اگر کسی نے کافر کہہ دیا ہے تو بادشاہ کے پاس وہ مقدمہ لے کر جائیں گے، اور بادشاہ پھر اس کو جو مناسب سزا اس کو لگے، جو مناسب سزا لگے گی وہ اس کو دے گا۔ رہا یہ کہ وہ قائل یعنی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہوگا یا نہیں، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ اسے مسلمان جانتا ہے تو کافر نہ ہوا، یعنی ایسے ہی کافر کہہ دیا جبکہ اس کو مسلمان ہی سمجھتا ہے، لیکن بس ایسے بول چال میں یا جو ہے کہ ایسے نکل گیا ہوگا، یا کسی اور نیت سے اس نے کافر کہہ دیا، اس کو کافر جانتا نہیں، اس کو مسلمان ہی مانتا ہے، تو ایسی صورت میں کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اسے کافر اعتقاد کرتا ہو، یعنی یہ عقیدہ بھی رکھتا ہو کہ سامنے والا کافر ہے، اس کو کافر سمجھتے ہوئے کافر کہہ رہا ہے، یعنی مسلمان کو کافر سمجھتے ہوئے کافر کہا تو پھر خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ کفر پلٹتا ہے۔ جس کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر اس کی طرف پلٹے گا، یعنی یہ کافر ہو جائے گا۔ کہ مسلمان کو کافر جاننا یہ دین اسلام کو کفر جاننا ہے، اور دین اسلام کو کفر جاننا یہ خود کفر ہے۔ ہاں اگر اس شخص میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جس کی بنا پر تکفیر ہو سکے، یعنی جس کی بنا پر اس کو کافر کہا جا سکے، اور اس نے اس کو کافر کہہ دیا ہے اور کافر جانا ہے، تو اب کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کفری بات پائی جاتی ہے، اس کے اندر یا تو اس نے کوئی کلمہ ایسا بولا ہے، یا پھر کوئی کام ایسا کیا ہے جو کفری کلمہ ہے، یا کوئی بات وہ جو کام جو اس نے کیا ہے وہ کفری کام ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ نیز فرمایا کہ مسلمان کو بطور گالی، یعنی گالی کے طور پر بد مذہب، منافق، زندیق کا مطلب ہوتا ہے بے دین، یہودی، نصرانی کا بچہ، کافر کا بچہ کہنے پر بھی تعزیر ہے نا، یعنی سزا ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ گالی کے طور پر بھی ہم کسی کو کافر یا بد مذہب، منافق وغیرہ کسی مسلمان کو، جو کافر ہے اس کو تو کہا ہی جائے گا، جو زندیق ہے اس کو تو کہا ہی جائے گا، اور جو یہودی نصرانی ہے اس کو کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسلمان کو یہودی نصرانی کہنا یا مسلمان کو بد مذہب یا منافق کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے اوپر سزا ہے۔ البتہ جو واقعی کافر ہے اس کو کافر ہی کہیں گے۔ یہ جو باتیں تھیں یہ گالی کے طور پر کہنے کے تعلق سے فرمایا، اور اگر اس کو کافر سمجھتا ہے اور کافر جانتے ہوئے، مسلمان کو کافر جانتے ہوئے کافر کہا تو اس کا حکم اوپر بیان ہوا کہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ سامنے والا جو ہے مسلمان، اس کو میں کافر سمجھتا ہوں، ایسا سمجھتے ہوئے اگر کوئی بولے گا تو ایسی صورت میں بولنے والا کافر ہو جائے گا۔ سوال، اگر کوئی نابالغ بچہ کلمہ کفر بک دے تو کیا اس پر بھی حکم کفر لاگو ہو جاتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر جب بالغ ہونے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ میں نے نابالغی میں کفر بکا تھا، اور جو کفر بکا تھا وہ کچھ یاد ہے اور صحیح طرح یاد بھی نہیں ہے، تو اب کس طرح توبہ کرے؟ کیونکہ اس سے پہلے بتایا
کہ جس چیز کا انکار کیا ہے، ضروریات دین میں سے جس چیز کا انکار کیا ہے، خاص اس سے توبہ کرنا لازم ہے. جس کی وجہ سے وہ کافر ہوا ہے اس چیز سے توبہ کرنا لازم ہے. اب اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون سی ایسی بات اس نے نابالغی میں بولی. نابالغ کا مطلب کیا ہے کہ بلوغ کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی. وہ عام طور پر 12 سال سے لے کر 15 سال کے بیچ میں لڑکا اگر ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. 15 سال یہ آخری عمر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی علامت ظاہر نہیں بھی ہوئی ہے، احتلام وغیرہ، تو بھی اس کو بالغ مانا جائے گا. 15 سال کی عمر یہ بالکل آخری عمر ہوتی ہے بالغ ہونے کی. تو یہ اس سے پہلے جو نابالغی کا زمانہ تھا اس میں کلمہ کفر بقا تھا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور اس کو یاد نہیں ہے تو پھر وہ توبہ کس طرح کرے گا؟ جواب: نابالغ سمجھدار کا کفر و اسلام معتبر ہے. نابالغ سمجھدار کا کفر و اسلام معتبر، یعنی بچہ نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے. اور اس کو عام طور پر 7 سال کی عمر کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر 7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اچھا برا سمجھنے لگ جاتا ہے. اس وجہ سے اگر 7 سال یا اس سے زیادہ کا بچہ اگر کوئی کفری بات کرتا ہے تو اس پر کفر کا حکم لاگو ہوگا. اور اس کا اسلام بھی معتبر ہے کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کسی کافر کے یہاں پیدا ہوا اور 7 سال کی عمر ہوئی یا 7 سال سے زیادہ 8-9 سال کی عمر ہوئی تھی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، تو اس کو مسلمان مانا جائے گا اور اس کا اسلام بھی معتبر ہوگا. یعنی دونوں چیزیں، کفر بھی معتبر ہوگا سمجھدار بچے کا، نابالغ بچے کا، اور اس کا اسلام بھی معتبر ہوگا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھدار بچہ اگر اسلام کے بعد کفر کرے تو ہمارے نزدیک وہ مرتد ہوگا. سمجھدار بچہ کفر کر رہا ہے، کفر بک رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی مرتد کے احکام نافذ ہوں گے. معلوم ہوا کہ بالغ یا سمجھدار نابالغ کفر کرے تو مرتد ہو جائے گا. اگر بالغ ہونے کے بعد احساس ہوا، سمجھ میں آیا اور کفریہ قول یاد ہے، یعنی اس کو ایسا احساس ہوا کہ میں نے بچپنے میں یہ بات بول دی تھی جو کفری بات تھی، اس وقت ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ کفری بات ہے. اب بالغ ہونے کے بعد اس کو علم حاصل ہوا، علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگ گیا، تو اب اس کو پتہ چلا کہ میں نے وہ بات بولی تھی 7 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں، وہ تو کفری بات تھی، تو اب مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور اس کو پورے طور پر یاد بھی نہیں، اگر یاد ہے تو اسی سے توبہ کرے گا. اسی کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کفری بات اس کو یاد ہے تو خاص اس سے توبہ کرے، یعنی اس بات کا ذکر کرے اپنی توبہ میں کہ میں نے جو وہ کفری بات بولی تھی میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اور اگر شک ہے کہ کون سی بات بولی تھی یا یاد ہی نہیں تو اس مشکوک کفریہ کلمہ سمیت ہر قسم کے کفر سے توبہ کرے. یعنی یوں کہے کہ وہ جو بات میں نے بولی تھی، جو کفری بات جس میں مجھے شک ہو گیا، میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں اور ہر کفر سے میں توبہ کرتا ہوں. اس طرح وہ توبہ کرے گا. یعنی اس طرح کہے کہ میں تمام کفریات سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے تو وہ پھر سے مسلمان ہو جائے گا. اسی وجہ سے عام طور پر آپ دیکھیں تو جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو جو نکاح خواہ ہوتے ہیں، نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب ہوتے ہیں، وہ دولہے کو کلمہ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے ہیں اور توبہ کرواتے ہیں. بسا اوقات زیادہ احتیاط والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ توبہ بھی کرواتے کہ مجھ سے اگر کوئی جانے انجانے میں کفری بات نکل گئی ہو یا کوئی ایسا کام ہو گیا ہو جو کفری کام ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں. پھر اس کو استغفار بھی پڑھایا جاتا ہے، اس کو کلمہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اور پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ سب پڑھایا جاتا ہے. تو یہ اس کو تجدید ایمان کروایا جاتا ہے کہ اگر جانے انجانے میں، کیونکہ پوری زندگی اس سے پہلے کی جو گزری ہے 20 سال کی، 22 سال کی، 25 سال کی، اس میں پتہ نہیں کیا کیا بول دیا ہوگا اس نے. اور نکاح کا تعلق ایمان سے ہے کہ مسلمان کا ہی آپس میں مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے، کسی کافر کا، کسی مرتد کا نکاح کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کلمہ پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات نکل گئی ہو تو اس سے توبہ ہو جائے. اور لڑکی کو بھی کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لڑکی کے پاس بھی جب اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو بھی کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور اس سے بھی توبہ کروائی جاتی ہے. اور اگر کوئی بے احتیاطی کرتا ہو، اس میں لڑکی کو نہیں پڑھاتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اجازت لے کے آ جاتے ہو، کیونکہ وہاں پر قاضی صاحب نہیں جاتے ہیں اکثر ہمارے رواج کے مطابق، جبکہ قاضی کو خود وکیل بن جانا چاہیے جو پڑھانے والا ہے. اور اگر کوئی اور وکیل بنا ہوا ہے تو اس سے الفاظ بلوانے پڑیں گے ایجاب کے. وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح اتنے مہر کے بدلے میں فلاں ابن فلاں سے کیا، وہ وکیل کو بولنا پڑے گا. قاضی اب اپنی طرف سے بولے جا رہا ہے، وکیل کو بول ہی نہیں رہا ہے، جبکہ اجازت وکیل کو ملی ہوئی ہے، تو جس کو اجازت ملی وہ نکاح پڑھائے گا. تو قاضی خود ہی اپنے لیے اجازت لے کر آ جائے، وہ خود ہی وکیل بن جائے. تو جب وہاں اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اس کو کلمہ پڑھایا جائے اور اس کو بھی توبہ کروائی جائے. اور لڑکیوں کے، عورتوں کے زیادہ معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے کہ وہ کفری کلمہ بول دیتی ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں عورتوں کے تعلق سے، کیونکہ وہ ناقصات العقل ہوتی ہیں اور دین سے ان کا اتنا کوئی تعلق نہیں ہوتا، دین کی اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی ایسی باتیں ان کی زبان سے نکل جاتی جو کفری، اور کبھی شکوہ شکایت بھی اللہ کی بارگاہ میں کر دیتی ہیں. تو ان کو خاص طور پر کلمہ پڑھانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ نکاح میں اس لیے کرتے ہیں.
آگے سوال ہے کہ گھر کے فرد یا دوست وغیرہ کی کوئی بات سن یا دیکھ کر کیا عام آدمی بھی اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ کہ گھر کے کسی فرد کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی یا کسی دوست کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی تو اس کو سنا، یا جو ہے کہ کوئی ایسا کام دیکھا جو کفری کام ہے، تو کیا یہ دیکھنے والا یا سننے والا اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ سوال یہی ہے۔ جواب: جب کسی بات کے کفر ہونے کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو، یقینی علم حاصل ہے، مثلا کسی مفتی صاحب نے بتا دیا کہ یہ بات کفری ہے، اب وہ بات کسی کی زبان سے سن رہا ہے، یا یہ کہہ دیا تھا کسی مفتی صاحب نے کہ یہ کام اگر کوئی کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے والے درس میں آیا تھا کہ قشقہ لگانا، یہ ٹیکا لگانا یہ کفر ہے، کیونکہ یہ کافروں کی نشانی، کافروں کی مذہبی علامت ہے، تو یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اب اگر کوئی مسلمان یہ قشقہ لگائے گا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تم نے کفر والا کام کیا، آپ کو معلوم ہے یقین کے ساتھ، آپ نے مفتی صاحب سے سنا ہوا ہے۔ یا کسی معتبر کتاب مثلا بہار شریعت یا فتاوی رضویہ شریف وغیرہ میں پڑھا ہو، تب اس کفری بات کو کفر ہی سمجھے، ورنہ صرف اپنی اٹکل سے یعنی اپنے اندازے سے ہرگز کسی مسلمان کو کافر نہ کہے۔ یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ جو کام کر رہا ہے وہ کفری کام ہے، یا جو بول رہا ہے یہ کفری بات ہے، تو اس کو کافر کہا جا سکتا ہے، یا اس کو یہ کہا جائے کہ تو نے جو بولا یہ کفری کلمہ ہے، یا جو تو کر رہا ہے یہ کفری کام ہے، اس سے توبہ کر، یا جو ہے کہ اس کو سمجھایا جائے اور اس کو کسی عالم صاحب کے پاس لے کر جایا جائے اور وہ اس کو سمجھائے اور توبہ وغیرہ کروائی جائے۔ کیونکہ کئی جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے بعض پہلو کفر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور بعض اسلام کی طرف، اور کہنے والے کی نیت کا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کون سا پہلو مراد لیا ہے، تو پھر ہم ڈائریکٹ کافر نہیں کہہ سکتے۔ کبھی ایک بات ایسی ہوتی ہے جس کے بہت سارے معنی نکلتے ہوتے ہیں، تو کچھ معنی ایسے ہوتے ہیں جو کفر والے ہوتے ہیں، لیکن کوئی معنی ایسا ہوتا ہے جو کفر والا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی بات کو ہم اچھے معنی پر محمول کریں گے، کفر والے معنی پر محمول نہیں کریں گے، اسلام والے معنی پر محمول کریں گے، اور اس کو مسلمان ہی جانا جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کے کئی پہلو نکلتے ہیں، اس میں یہ بھی احتمال، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اس کا مفہوم نکل سکتا ہے، تو وہ دیکھا جائے گا کہ 2-3 معنی ہیں، اس میں سے مان لو 3 معنی، اس میں سے 2 تو کفری معنی ہے اور کفری ان کا مطلب نکلتا ہے، لیکن ایک معنی جو ہے وہ کفری نہیں ہے، تو پھر اس کو اسی پر محمول کر دیا جائے گا، اس کی بات کو، اور اس سے وہی معنی مراد دیا جائے گا جو کفری معنی نہیں ہے، اور اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمارے ائمہ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کلام میں 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا، تو واجب ہے کہ احتمال اسلام پر کلام محمول کیا جائے جب تک اس کا خلاف ثابت نہ ہو۔ کیا مطلب ہوا کہ کوئی بات، حالانکہ اتنے سارے پہلو تو کسی بات میں ہوتے نہیں ہیں کہ ایک ہی بات ہو اور اس میں 100 پہلو نکلتے ہوں، لیکن یہ مبالغے کے طور پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی ایسی بات بولی ہے کہ جس میں 99 پہلو کفر کے ہیں، کہ اگر ہم اس کے معنی نکالتے چلے جائیں کہ اس کا یہ بھی معنی نکلتا ہے، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی پہلو نکلتا ہے، اور 99 پہلو اس طرح ہم نکالتے چلے گئے جس میں کفری معنی پایا جا رہا ہے، لیکن ایک پہلو ایسا ہے اور ایک احتمال اس کا ایسا ہے کہ جو اسلام کا معنی رکھتا ہے، تو اس کو اسی اسلام والے احتمال پر محمول کر دیا جائے گا، اور جب تک کہ اس کے خلاف ثابت نہ ہو، یعنی وہ پھر اس پر اڑے بھی نہ، یا جو ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کر دیں، ضروریات دین کا انکار کر دیا، یا یہ کہ وہ اپنی مراد خود ہی بتا دے کہ میں نے تو یہی معنی مراد لیا ہے اور وہ معنی کفری معنی ہے، تو پھر اب اس کو کافر کہا جائے گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی کلام میں چند معنی بنتے ہیں، بعض کفر کی طرف جاتے ہیں، بعض اسلام کی طرف، تو اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یعنی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر معلوم ہو کہ قائل یعنی کہنے والے نے معنی کفر کا ارادہ کیا، یعنی معنی کفر ہی مراد لیا، کفر والا معنی ہی وہ سوچ کر بولا ہے، جو کفری معنی نکلتا ہے وہی سوچ کر بولا اور وہی اس کی مراد ہے، یہ معلوم ہو جائے، مثلا وہ خود کہتا ہے کہ میری مراد یہی کفر والا معنی ہے، تو اب کلام کا محتمل ہونا یعنی کلام میں تعویل کا پایا جانا نفع نہیں دے گا، یعنی اب اس کو کافر کہیں گے، کیونکہ اس نے بتا دیا کہ میری مراد یہی ہے، کفری معنی اس نے مراد لیا ہے، تو اب وہ کافر ہو جائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کلمے کے کفر ہونے سے قائل کا کافر ہونا ضروری نہیں، کبھی بات کفری ہوتی ہے، کبھی اس کے پہلو کفری نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن کہنے والا وہ مراد ہی نہیں لے رہا ہوتا ہے، کہنے والے نے کچھ اور مراد لیا ہوتا ہے، اور کہنے والے کی جو مراد ہوتی ہے وہ اسلام کا پہلو رکھتی ہے اور اس میں کفر کا پہلو نہیں پایا جاتا، تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے۔ آگے اسی طرح کا سوال ہے کہ کیا یہ خیال درست ہے کہ کسی شخص میں ایک بھی بات اسلام کی ہو تو اسے کافر نہ کہا جائے؟ دیکھیے ابھی جو یہ بات اوپر بیان کی گئی کہ کسی مسلمان نے ایک بات بولی ہے، اس کے
100 پہلو نکلتے ہیں، اس میں سے 99 پہلو کفر کے ہیں اور ایک پہلو اسلام کی طرف جاتا ہے تو ہم مسلمان مانیں گے. تو یہ الگ چیز ہے. لیکن کچھ لوگوں نے کیا اس میں سے جو ہے کہ الگ ہی مطلب نکال دیا اور کیا کہنے لگ گئے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس میں ایک بات بھی اسلام کی پائی جاتی ہے تو اس کو مسلمان مانیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ بات سراسر باطل ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے. اور ایسے اگر جو ہے کہ کسی ایسے شخص کو آپ مسلمان مان لیتے ہیں کہ کوئی ایک بات اس کے اندر اسلام کی پائی جاتی ہے اور باقی کفریات بھرے ہوئے ہیں تو پھر تو بولنے والا بھی، اس کو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا. جیسے ابھی یہود و نصارہ کی آپ بات کریں تو یہود و نصارہ کے اندر بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں اسلام کی جو پائی جاتی ہیں. یہود و نصارہ کے اندر بہت ساری اسلام کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو کیا ان کو مسلمان مان لیں گے؟ تو ایک بات بھی اگر اسلام کی پائی جائے تو اس سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. یہاں ضروری کیا ہے کہ وہ کفر سے بچتا ہو، اس نے کوئی کفر نہ کیا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو، اس نے کلمہ پڑھا ہو اور کوئی بھی اسلام کے خلاف بات اس کی طرف سے صادر نہ ہوئی، تب اس کو مسلمان مانیں گے. اور جو 99 پہلو والی بات ہے وہ ایک مسلمان کی بات، ایک مسلمان نے وہ بات کہی ہو، کسی کافر نے نہ کہی ہو، مسلمان کی بات چل رہی ہے کہ مسلمان نے وہ بات کہی ہو اور اس میں 99 پہلو کفر کی طرف جا رہے ہیں، ایک پہلو اسلام کی طرف جا رہا ہے تو اس کو مسلمان مانیں گے. وہ بالکل الگ چیز ہے. اور یہ جو بات کہتے ہیں کہ ایک بات اسلام کی پائی جاتی ہو اور باقی اگرچہ پھر کفر کی باتیں پائی جاتی ہو اس کو مسلمان مانیں گے، یہ سراسر غلط ہے. اور اس کو مسلمان ماننے والا جو کفر بک رہا ہے یا کفری کام کر رہا ہے اور اس کے باوجود اس کو مسلمان مان رہا ہے، کفر پر مطلع ہونے کے باوجود، تو جو مسلمان ماننے والا ہے وہ خود بھی کافر ہو جائے گا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا یہ خیال درست ہے کہ کسی شخص میں ایک بات بھی اسلام کی ہو تو اسے کافر نہ کہا جائے؟ جواب: کسی کلام میں چند معنی بنتے ہیں، بعض کفر کی طرف جاتے ہیں، بعض اسلام کی طرف، تو اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یعنی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. ہاں اگر معلوم ہو کہ قائل یعنی کہنے والے نے معنی کفر مراد لیا ہے، مثلا وہ خود کہتا ہے کہ میری مراد یہی ہے، تو کلام کا محتمل ہونا یعنی پہلو دار ہونا، بہت سارے احتمال والا ہونا، یہ نفع نہیں دے گا. یہاں سے معلوم ہوا کہ کلمے کے کفر ہونے سے قائل کا یعنی کہنے والے کا کافر ہونا ضروری نہیں. آج کل بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ کسی شخص میں ایک بات بھی اسلام کی ہو تو اسے کافر نہیں کہیں گے. یہ بالکل غلط ہے. کیا یہود و نصارہ میں اسلام کی کوئی بات نہیں پائی جاتی؟ حالانکہ قرآن عظیم میں انہیں کافر فرمایا گیا، یہود و نصارہ کو کافر فرمایا گیا ہے. تو ان کے اندر تو اسلام کی ایک کیا کئی باتیں پائی جاتی، پھر بھی وہ کافر ہیں اپنے کفریات کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے. تو یہ بات کہنا کہ ایک بھی بات اگر اسلام کی پائی جاتی ہو تو مسلمان سمجھیں گے، یہ سراسر غلط ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ علماء نے فرمایا یہ تھا کہ اگر کسی مسلمان نے ایسی بات کہی جس کے بعض معنی اسلام کے مطابق ہیں تو کافر نہیں کہیں گے. اس کو ان لوگوں نے یہ بنا لیا. اور ایک وبا یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو کافر کو بھی کافر نہیں کہیں گے. ایسا بہت چلا ہے. ہم تو کافر کو کافر کیوں کہیں؟ کیونکہ ہمیں کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں مسلمان ہو جائے. تو لوگ اس طرح کی بھی گمراہیت پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے، ہو سکتا ہے آگے چل کے کلمہ پڑھ لے، آگے چل کے مسلمان ہو جائے یا اپنے کفر سے توبہ کر لے. تو اس طرح کی جو ہے کہ گمراہ کن باتیں وہ پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. قرآن عظیم نے کافر کو کافر کہا. جب قرآن میں کافروں کو کافر کہا گیا تو ہم کافر کو کافر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ موجودہ حالت کو دیکھ کر ہم کافر کہہ رہے ہیں. فی الحال اس کا عقیدہ کفری ہے یا فی الحال اس نے کفر اختیار کیا ہو، اس لیے ہم اس کو کافر کہہ رہے ہیں. آگے کی بات تو آگے پر اس کو ہم چھوڑیں گے. اب آگے بعد میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان کہیں گے، لیکن فی الحال تو اس کو کافر کہیں گے. کیونکہ قرآن عظیم نے بھی کافر کو کافر کہا، بلکہ کافر کہنے کا حکم دیا ہے. وہ بڑی مشہور سورت قل یا ایھا الکافرون، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں، یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ کافروں کو کافر کہیں. تو قرآن میں کافروں کو کافر کہنے کا حکم ہے. اور اگر ایسا ہی ہے، یعنی ان کی بات کو اگر ہم مان بھی لیں بفرض محال، اگر ایسا ہے تو مسلمان کو پھر مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ مسلمان کے بارے میں بھی تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کیا پتہ کہ اس کا خاتمہ اسلام پر ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کافر ہو جائے، تو پھر اس مسلمان کو مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے. ان لوگوں کی بات پر یہ خرابی لازم آتی ہے. تو اگر ایسا ہے تو مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو. تمہیں کیا معلوم کہ اسلام پر مرے گا؟ خاتمے کا حال تو خدا جانے. مگر شریعت نے کافر و مسلم میں امتیاز رکھا ہے. اگر کافر کو کافر نہ جانا جائے تو کیا اس کے ساتھ وہی معاملات کرو گے جو مسلم کے ساتھ ہوتے ہیں؟ حالانکہ بہت سے امور اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں کفار کے احکام مسلمانوں سے بالکل جدا ہیں. دنیاوی احکام
جیسے ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، کافر کی نماز سے جنازہ نہیں پڑھی جاتی، تو اگر وہ کافر کو کافر نہیں کریں تو پھر اس کی جنازے کی نماز پڑھنا شروع کر دیں لوگ۔ غیر مسلم کی ہندو کی نماز سے جنازہ پڑھیں گے یہ لوگ؟ نہیں پڑھیں گے۔ تو کافر کی نماز سے جنازہ نہیں پڑھی جاتی، اس کے لیے استغفار نہیں کیا جاتا، اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے کافر کے لیے، اور ان کو مسلمانوں کی طرح دفن نہیں کیا جاتا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا ہے، ان کو اپنی لڑکیاں نہیں دیتے، ان کے ساتھ اپنی لڑکیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا نکاح نہیں کرتے، اور ان سے جہاد کیا جاتا ہے کافروں سے، اور ان سے جزیہ لینا، یعنی اسلامی حکومت ہو اور کافر اگر اسلامی حکومت میں اسلامی ملک میں آ کر رہتا ہے تو اس سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اور اگر ٹیکس دینے سے انکار کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، بادشاہ اسلام اس کو قتل کرے گا۔ تو اگر وہ کافر کو کافر نہ کہیں، یعنی سب کو ہی اگر مسلمان جان لے، تو پھر یہ سارے احکام کا کیا ہو جائے گا؟ اور وہ تو اگر کسی کافر کو مسلمان جان لے اور وہ اس کا کفر جو ہے بالکل ظاہر ہے، اور اس کو کافر اس کے کفر پر مطلع ہونے کے باوجود اس کو مسلمان کہتا ہے، تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، عالم لوگ جانیں وہ کافر کہیں، مگر کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ عوام کے تو وہی عقائد ہوں گے جو قرآن و حدیث وغیرہ سے علماء نے انہیں بتائے ہوں گے، علماء نے جو بتائے وہی تو انہوں نے اختیار کیا ہوگا، یا عوام کے لیے کوئی شریعت جدا گانا ہے، یعنی عوام کے لیے بھی تو وہی شریعت جو علماء کے لیے ہے، تو یہ بات کیوں کہہ دی جاتی ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے، علماء جانیں گے ان کے سب مسئلے ہیں؟ تو جب ایسا نہیں تو پھر عالم دین کے بتائے پر کیوں نہیں چلتے؟ یعنی عالم دین اگر آپ کو بتا رہے ہیں کہ فلاں آدمی کافر ہے کیونکہ اس نے ایسی بات کہی ہے، اس کا جو عقیدہ ہے وہ کفری عقیدہ، تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ نیز یہ کہ ضروریات کا انکار کوئی ایسا امر نہیں جو علماء ہی جانیں، بلکہ عوام جو علماء کی صحبت سے مشرف ہوتے رہتے ہیں، جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی ان سے بے خبر نہیں ہوتے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کا انکار کرو تو کافر ہو جائیں گے، اور ضروریات دین کا کیا مطلب ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ جان رہے ہیں کہ یہ چیز اگر کوئی کرے یا یہ بات اگر کوئی بولے وہ کافر ہو جاتا، تو پھر اس کو کافر کیوں نہیں کہیں گے جب ان کو یقین کے ساتھ معلوم ہے؟ تو پھر ایسے معاملے میں پہلو تہی کرنا، یعنی اپنا دامن بچانا اور اعراض کرنا، اسے منہ موڑ لینا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو یہاں پر یہ جو ہے کہ کسی کو کافر کہنا نہ کہنا، اس کے تعلق سے ضروری معلومات یہاں پر بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں چند دیگر کلمات کفر جو لوگوں سے صادر ہو جاتے ہیں، بہت سی کفری باتیں جو لوگوں کی زبان سے نکل جاتی، اس کو بیان کریں گے آگے، تاکہ ان کا علم بھی حاصل ہو جائے اور ایسی باتوں سے توبہ کی جائے اور اسلامی حدود کی اور اسلام کے احکام کی محافظت یعنی پابندی کی جائے۔ اگر کسی کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے ہو تو وہ فوراً توبہ کرے، اور اگر نہیں نکلے ہیں تو پہلے سے اگر علم حاصل ہوگا تو وہ اس طرح کی بات بولنے سے بچے گا اور کبھی بھی ہرگز اپنی زبان پر ایسا کلمہ نہیں لائے گا۔ بہرحال ان ساری چیزوں کو اور اس کی تفصیلات کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔